السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آ، ایسے ہی میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا اور آپ میں سے کئی لوگوں کو اچھی طرح سے یاد بھی ہوگا، اور سب نے آلموسٹ سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کچھ نئی چیز آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید اس سے ملنے والے سبق ہمیں بھول گئے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی لائف میں کچھ ایسا چل رہا ہو جو آ، جس سے آ، اس واقعے سے ہمیں مدد مل سکے، تو اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کے بغیر اللہ کے حکم کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ سمندر میں طوفان آنے لگتا ہے اور کشتی ہلنے لگتی ہے۔ پھر وہاں سب لوگ موجود ایک قرآن دازی کرتے ہیں، اور قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آتا ہے، اس لیے انہیں سمندر میں گرا دیا جاتا ہے۔ تو سمندر میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل لیتی ہے۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، ایک تو رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام ایک دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ وہ مچھلی انہیں ساحل سمندر پہ لا کے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شفا ملتی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، اور اس دفعہ پوری قوم ان پر ایمان لے آتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ، بہت مختصر سا کر کے بتایا، لیکن اس سے ملنے والے سبق بہت بڑے ہیں، میرے لیے تو بہت بڑے ہیں، جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ تو میرے نزدیک اس سے 4 سبق ملتے ہیں ہمیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ چاہے آپ اندھیرے میں ہوں یا کسی بھی جگہ پہ ہوں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی رسائی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک ذات کی رسائی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا اندھیرے میں بھی سنتا ہے، اجالے میں بھی سنتا ہے، ایسی جگہ پہ بھی سنتا ہے جہاں پہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سننے والا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، اور مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ جو اس کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کو وہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ڈٹے رہنا چاہیے۔ تیسرا سبق میرے خیال سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو میں تو یہ کہوں گا اگر کسی انسان کے لیے غلطی ہو جائے، مطلب مثال ہے میں ہوں، میں کسی کے ساتھ میں ایسی کوئی غلطی کر دیتا ہوں جس سے کسی کا دل دکھا ہے، تو مجھے اس سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، فوراً اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے تو آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو فوراً اپنی غلطی مان لینی چاہیے، اپنی غلطی مان کے توبہ کی طرف آنا چاہیے، جیسے اس واقعے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنی غلطی مان کے۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ یہ دعا ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور بے شک ہم ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہیں، تو یقین مانیں آپ کی بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ اگر یہ دعا کسی بھی مشکل میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے مقصد سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔